السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 135۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس پر باب قائم کرتے ہیں، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وضو کے اعضاء کو تین تین بار دھونے کا بیان۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي انه قال ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف الطہور، وضو کا طریقہ کیا ہے، پاکی کیسے حاصل کروں؟ فدعا بماء فی اناء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پانی منگوایا، فغسل کفیہ ثلاثا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تین تین بار دھویا، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو تین بار دھویا، ثم ذراعیہ ثلاثا، ثم غسل ذراعیہ ثلاثا، پھر اپنے ہاتھوں کو تین بار دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، وادخل اصبعیہ السباحتین، اور اپنی شہادت والی دونوں انگلیوں کو داخل کیا، فی اذنیہ، اپنے کانوں میں، ومسح بابہامیہ، اور اپنے انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا، علی ظاہر اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے ظاہر پر، وبالسباحتین، اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کے ساتھ مسح کیا، باطن اذنیہ، اپنے کانوں کے باطنی حصے پر، ثم غسل رجلیہ ثلاثا ثلاثا، پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا تین تین بار، ثم قال، پھر فرمایا، ھکذا الوضوء، وضو اس طرح ہے، فمن زاد علی ھذا او نقص، جس نے اس پر زیادتی کی یا اس سے کم کیا، او ناقص، اس پہ غور کرنا ہے، زیادتی تو سمجھ لگتی ہے، تین سے زیادہ وضو کے اعضاء کو نہیں دھونا، ناقص یا کم کیا، اس حدیث میں تو صرف تین تین بار دھونے کا ذکر ہے، ناقصہ میں تو دو بھی آتا ہے، ایک بھی آتا ہے، حالانکہ دو دفعہ دھونا بھی وضو کے اعضاء کو جائز ہے، ایک دفعہ دھونا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ہم تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں۔ فمن زاد علی ھذا، جس نے اس پر زیادہ کیا، او نقص ھذا، یا کم کیا، فقد اساء وظلم، اس نے برا کیا اور ظلم کیا، یا فرمایا ظالم و اساء، اس نے ظلم کیا اور برا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ معنی مفہوم۔ پہلی بات، اس میں لفظ ناقصہ او ناقصہ یہ شاذ ہے، باقی حدیث صحیح ہے، لیکن او ناقصہ کا جملہ یہ شاذ ہے، یہ راوی کا وہم ہے۔ ناقصہ کا ایک مفہوم جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ تین سے تعداد کم، اگر یہ معنی کیا جائے تو پھر تو معنی بنتا ہی نہیں۔ اس حدیث میں تین تین دفعہ وضو کے اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے،
تو 3 سے کم 2 بنتا ہے، 3 سے کم ایک بار بنتا ہے وضو کے اعضاء کو دھونا۔ اچھا، اور یہ لفظ اور ناقصہ یہ شاذ ہیں، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وضاحت کی۔ نقص کا ایک دوسرا مفہوم، جو مفہوم بنتا بھی ہے، دونوں ہی مفہوم نکلتے ہیں، یعنی جو شخص وضو کے اعضاء کو دھونے میں پورا نہ دھوئے یا ویسے ہی چھوڑ دے، وضو کے اعضاء کو پورا نہیں دھوتا یا ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس نے بھی ظلم کیا ہے۔ تو اس طرح اس حدیث کا جب ہم مفہوم بیان کرتے ہیں تو دوسری روایات کے مطابق ہی یہ مفہوم نکلتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 140، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 422 وغیرہ میں بھی ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 174۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا اسناد حسن رجالہ ثقات رجال البخاری، یہ سند حسن ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بخاری کے راوی ہیں، سوائے عمر بن شعیب اور اس کے باب شعیب کے، سوائے عمر بن شعیب اور اس کے باب شعیب کے، یعنی عمر بن شعیب اور اس کا باب شعیب یہ بخاری کے راوی نہیں ہیں، ان دونوں کے علاوہ باقی سارے راوی بخاری کے راوی ہیں۔ عمر کا نام عمر بن شعیب یہ محدثین کے ہاں ثقہ ہیں، الحمدللہ۔ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں صدوق کا حکم لگایا ہے۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند یہ حسن درجے کی ہے۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محدثین کی قبروں کو روشن فرمائے۔ انہوں نے ہم طلباء کے لیے اتنی محنت کی کہ سند کا ایک ایک مسئلہ حل کیا اور حق ادا کر دیا۔ اب کچھ سندوں میں عن ابیہ عن جدہ آتا ہے، جیسے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے، اسی طرح اور بھی کئی ایک سندوں میں عن ابیہ عن جدہ آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے زمانہ طالب علمی میں جب میں جامعہ رحمانیہ لاہور کی 5ویں کلاس میں تھا، علم سے، اہل علم سے، دینی کتب سے، مکتبوں سے محبت کا جنون تھا۔ 5ویں کلاس میں مجھے تقریباً ایک ہفتہ شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی سندھی رحمہ اللہ کے مکتبہ سندھ، اللہ اکبر، نیو سعید آباد پیر جنڈا کے ساتھ ہی 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر نیو سعید آباد شہر میں مکتبہ راشدیہ لصاحبہا ابی محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ بہت کچھ دیکھا، بڑا فائدہ لیا۔ زمانہ طالب علمی تھا، جنون تھا، وہ سی ڈی لگا کر ایک اوپر پر جو بھی کتابیں، یعنی پوری لائبریری میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، ٹائٹل نہیں دیکھا، کچھ نہ کچھ پڑھا نہیں۔ اللہ اکبر، اس دوران مجھے بڑی کتابیں پہلی دفعہ زندگی میں دیکھنے کا موقع ملا، بھی طالب علم تھا تو اس دوران میں نے یہ بھی کتاب دیکھی تھی، ایک عرب شیخ نے ایک متوسط درجے کی کتاب ادھر میں نے دیکھی تھی، کچھ مطالعہ بھی کیا، ان ابیہ ان جدہ، جتنے بھی روایات تھیں انہوں نے ان کو جمع کر کے ان پر دراسہ کیا، ان ابیہ ان جدہ کے نام سے۔ بہرحال امام ذہبی، ابن حجر وغیرہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں بحث کی ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ پر، تو اس کو حسن درجے کی سند قرار دیا ہے، اور یہی بات صحیح ہے، الحمدللہ۔ ہمارے سٹی قصور کے ایک محترم، معزز، مکرم، فضیلت الشیخ شیخ الحدیث، اللہ اکبر، رحمت اللہ رحیق
ہمارے بزرگ فاضل دوست فاضل مدینہ یونیورسٹی سابقہ مدرس جامعہ سلفیہ اب ایک عرصہ سے ادھر بچیوں کے ادارہ میں ہی ادھر اپنا ٹھیک موڑ میں شیخ الحدیث ہے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شوق دیا کتابیں جمع کرنے کا، تو شیخ صاحب نے بھی عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ پر ایک دراسہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے مستقل اس پر عربی زبان میں دراسہ کیا، اور وہ اشاعت کے لیے میرے پاس بھی پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ اللہ زندگی دے ہم اس کو شائع کریں۔ جب علم حدیث سے شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے پھر انسان ایک ایک چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ہم سارے طالب علم ہیں جو پیچھے لگ جاتا ہے صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کام کو چھوڑتا نہیں، اسر یسر میں خوشی غمی میں اس کو چھوڑتا نہیں۔ تو ہماری دعا بھی ہونی چاہیے، اللہ یہ سلسلے، یہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے، یہ تصنیف و تحقیق کے سلسلے، یہ اشاعت دین کے سلسلے اللہ ختم نہ کرنا۔ اللہ ہم فوت ہو رہے ہوں، ہماری زبان سے قرآن و حدیث جاری ہو، ہماری زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت جاری ہو، ہمارے قلم چل رہے ہوں، ہماری زبانیں چل رہے ہوں، چل رہی ہوں۔ یہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ سلسلے قرآن و حدیث والے بڑے ہی بابرکت سلسلے ہیں۔ جس گھر میں یہ سلسلہ چل گیا اللہ کی قسم وہ خوش قسمت سلسلہ ہے، جس نسل میں چل گیا وہ نسلیں بڑی ہی خیر و برکت والی ہیں۔ اللہ ہمارے شاگردوں میں، ہمارے شاگردوں کی نسلوں میں، ہماری نسلوں میں یا اللہ یہ سلسلے قیامت کی دیواروں تک چلانا۔ یا اللہ جیسے تو نے بڑے بڑے اپنے بندوں کو خیر و برکت والا بنا دیا، یا اللہ ہمیں بھی انہی میں بنانا، آمین۔ اب ہم راویوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں، موسیٰ بن نبی عائشہ، کنیت ابو الحسن الکوفی الحمدانی، مولا آل جعدہ ابن حبیرہ۔ آپ کو امام ابن معین نے سکہ کہا ہے، اور ابن عیینہ نے سکہ کہا ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا صالح یکتب حدیثہ، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اگلے راوی عمر بن شعیب، مکمل نام عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص، ماشاء اللہ، یہ یاد رٹے لگا لیں اس کو، عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص، یاد ہو گیا ماشاء اللہ۔ ان کی کنیت عمر بن شعیب کی ابو ابراہیم السہمی القرشی المدنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو امام ابو زرع نے سکہ کہا، امام اجلی نے سکہ کہا، امام دار قطنی نے سکہ کہا، امام یحییٰ بن سعید نے کہا جب سکہ راوی ان سے بیان کریں تو وہ سکہ ہیں، ان سے حجت لی جائے گی۔ وقال البخاری، امام بخاری صاحب نے رحمہ اللہ نے کہا رأیت احمد بن حنبل وعلی بن عبداللہ والحمیدی واسحاق بن ابراہیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا احمد بن حنبل کو اور علی بن عبداللہ کو اور حمیدی کو اور اسحاق بن ابراہیم کو یحتجون بحدیث عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ماشاء اللہ۔ امام بخاری فرما رہے ہیں میں نے دیکھا ان محدثین کو وہ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث سے حجت پکڑتے تھے۔ لو جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ابیہ، ابیہ سے مراد شعیب بن محمد بن عمر، شعیب بن محمد بن عمر ابن عمر یہ ہیں۔ امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، اور امام بخاری، ابو داؤد وغیرہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے سنا ہے، اپنے دادا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ اس پر کی ایک حوالے موجود ہیں۔ امام ذہبی، امام مزی نے تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 4385 میں اس پر مفصل بحث کی ہے، سماع ثابت کیا ہے شعیب کا اپنے دادا سے، دلائل دیے ہیں، جس بعض میں تو سماع کی صراحت ہے۔ الحمدللہ۔ تو پھر لکھتے ہیں آخر میں فدل ذلك على ان حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ صحیح متصل اذا سهل اسناد الیہ، وان من ادعا فیہ خلاف ذلك فدعواه مردودہ حتى يأتي عليها بدلیل صحیح يعارض ما ذکرناه۔ ماشاء اللہ۔ ان جدہ، جدہ سے مراد یہ جو جدہ کی ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے شعیب کی طرف، یہ لوٹ رہی ہے شعیب کی طرف، یعنی ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ، جدہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے شعیب کی طرف کہ شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، عمر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، عمر شعیب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، اور شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، دادا کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دادا کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ تو حدیث متصل السند ہے، الحمدللہ۔ اس سند پر بحث ہو گئی، باقی حدیث کا معنی واضح ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد عالم جلد 1 صفحہ 231 میں مفصل بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ او ناقصہ یہ شاذ ہے اور وہم ہے ابو وانا کی طرف سے، سند میں راوی آئے تھے نا ابو وانا، یہ ابو وانا کی طرف سے یہ وہم ہے۔ تو فقہی مسئلہ اس حدیث میں تین بار کا ذکر ہے، وضو کے اعضاء کا دھونا۔ امام ابو داؤد اس کے بعد باب لائے ہیں دو دفعہ دھونے کا، وہ بھی ثابت ہے، اس کے بعد باب لائے ہیں ایک بار دھونے کا وضو کے اعضاء کو، اور یہی ترتیب ہے امام بخاری کی صحیح بخاری میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی ایسے ہی لائے ہیں احادیث، پہلے 3 بار، پھر 2 بار، پھر ایک بار، اور ایک بار دھونا فرض ہے، ایک بار ہی نہ دھوئیں گے تو پھر تو چھٹی ہو جائے گی، وضو ہوگا ہی نہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔